جب یہاں پر آ رہا تھا جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا، تو پاکستان نے اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً، مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ مگر اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی، ان کا اسٹیبلشمنٹ۔ اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے۔ تو اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی، آیات کو بھی، اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ نہیں بول رہے کہ قرآن میں اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار، کیا کہ بنیاناً مرصوصاً۔ تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا، اور پھر ان کے بہت بڑے خداور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ملچاز ہیں، مانے بالکل ایک نچلی ذات کے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیا تھا اس کو نہیں بول رہے۔ اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ سورۃ الصاف کی آیات ہے۔ اب بول رہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو ہم اپنے، اور پھر بار بار یہ لوگ بول رہے کہ اسلام کی جنگ ہو رہی ہے بھارت سے۔ کون سا اسلام ہے تمہارا بتاؤ؟ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، اور حنفی فقہ کا پوری دنیا کا سب سے مشہور عالم دین مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حیدرآباد میں رہتے ہیں، سب سے بڑا عالم ہے، فقیہ الازہر کہتے ہیں ان کو۔ آپ کہتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں، پھر آپ نے ایرانین آؤٹ پوسٹ پہ گولیاں چلائی تو وہاں سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے۔ بلوچیوں پر آپ قتل کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے آپ۔ افغانستان میں آپ یقین نہیں کریں گے، جب 9/11 کے بعد یہی حکومت تھی، یہی اسٹیبلشمنٹ تھا جو معصوم لوگوں کو، جو ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، سرجنز تھے، صرف $15,000 کے عوض میں ان کو امریکنوں کو بیچ دیا۔ $15,000، اس میں کتابیں لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیت تو بول دیے، کیا یہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں؟ اس حرمت کے مہینے میں تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ چلیے آپ بولتے آپ اسلام پہ ہے، ذیقعد کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، تو یہ تو حرمت کے مہینے، آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ تو اسلام کا پرچم لے کر جو جھوٹے دعوے کرتے، تو آپ نے حملہ کیا، اور آپ نے پونچھ میں 14 لوگوں کی جو موت ہوئی اس میں 4 معصوم 10 سال کی عمر کے مسلم بچے تھے۔ حرمت کے مہینے میں آپ حملہ کر رہے ہیں۔ اب میرے بولنے کے بعد بولیں گے نہیں ہم دفاع میں کر رہے ہیں۔ ارے 75 سال سے تم دفاع کر رہے ہو یہاں پر۔ لمبینی پار، گوکل چاٹ میں جو حملے ہوئے وہ کیا تھے بتائیے؟ پھر دلسکھ نگر میں بم بلاسٹ ہمارے شہر میں ہوا، کیا تھے؟ اور پھر یہ بولنا کہ اسلام کا نام لے کر، ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حیدرآباد میں جو جامع نظامیہ ہے اس کو حضرت مولانا انوار اللہ شاہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے سے نکل کر حیدرآباد آ کر اس مدرسے کو قائم کیا۔ یعنی آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ آپ ہی اسلام پر ہیں اور 20 کروڑ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ یہ بولنا چاہ رہے کہ ہمارے تمام جتنے علماء ہیں، چاہے وہ دیوبندی مسلک کے ہوں، بریلوی مسلک کے ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے شیعہ ہوں، آپ ہوتے کون ہیں بھائی؟ اسلام کو کیوں لے کے آ رہے؟ آپ ایک جارحانہ موقف 75 سال سے بھارت میں کر رہے ہیں، آپ وہاں سے دہشت گردوں کو بھجا رہے ہیں، اور آپ یہاں پر پونچھ میں آپ مار رہے ہیں۔ آپ اب تو ایک گرجا گھر کو بھی آپ نے نقصان پہنچا دیا۔ ایک ہمارے آندھرا پردیش کے ایک بہادر سپاہی کی بھی اس میں ہلاکت ہوئی ہے۔ تو یہ بار بار، اچھا آپ کو جان کے حیرت ہوں گی کہ جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند نہیں، جماعت اسلامی پاکستان کا چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے ایگریمنٹ ہے، اور اسلام کی بات کرتے ہیں آپ۔ کہاں وہ دہریے اور کہاں توحید کی بات؟ کہاں ماؤ اور کہاں ہمارے اولیاء اللہ؟ جماعت اسلامی پاکستان کا ایگریمنٹ ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی سے۔ آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں، مگر آپ جو چائنا کے زنجیانگ میں
جو قتل و غارت گیری مسلمانوں سے ہو رہی ہے، آپ ایک زبان پہ نہیں آتا آپ کے. تو یہ ان کا اصلی مقصد رہا، اور ہم ان کو بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بھارت میں ہیں اور جو اہل دل یہاں پر ہیں، وہ ایک نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکے اور دیدار کرتے رہیں گے. یہ کیا بات بتاتا ہے؟ اور آپ اسلام کا نام لے رہے ہیں. کون سا اسلام؟ آپ پہلگام میں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ عورتوں کو الگ کرنا، بچوں کو الگ کر کے کلمہ پڑھو تم ہندو ہو یا مسلم، گولی ماریں گے. مانے جو لوگ بچ گئے وہ زندگی بھر کا زخم اپنے ساتھ لے کے جیئیں گے وہ لوگ. اب ہوتے کون ہے کرنے والے؟ یہ اسلام اور ایک نام لے کر ایک جنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ صرف بھارت کو ہمیشہ پریشان کرنے کے لیے 75 سال سے حرکتیں کر رہے ہیں. جو شریر تھے وہ توڑے ملک کو، جو امن پسند تھے اس ملک میں رہ گئے. تو ان کا ہی بار بار اسلام تمہارے پاس کیا ہے بابا؟ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق احمد رضا یہاں پر ہے، ہمارے پاس خواجہ ہند الولی ہے. ہر بار تم تو اچھا بھیک منگے ہیں یہ لوگ، یقین بولو افیشیل بھیک منگے ہیں پاکستانی. آئی ایم ایف سے لون لے رہے جا کے $1 بلین کا. آپ 75 سال سے آپ نے کیا کیا؟ کس نے آپ کو مجبور کیا آئی ایم ایف کا لون لینے کے لیے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا لون لے رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نہیں، یہ انٹرنیشنل ملیٹنٹ فنڈ دے رہے ہیں پاکستان کو، وہ استعمال کریں گے. اب آپ دیکھیے یہ یو ایس اے ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، یہ کیسا ہے لوگ اس کو اگری کر رہے ہیں، جبکہ ہماری زمین پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے سپاہیوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو 1 بلین کا لون ملا رہا ہے. تم حکومت تم چلانا تو دور کی بات، تم کو اکانومی چلانا نہیں آتا تمہارے کو. کیا ہے تمہارے پاس؟ وہاں سے بیٹھ کے آپ بول رہے اسلام یہ اسلام وہ، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ صرف ان کی جارحانہ غلط پالیسی ہے. یہاں پر امن کو بگاڑنے کے لیے، یہاں پر ہندو اور مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے، اور ان کو یہ بات پسند نہیں آتی. آپ اندازہ لگائیے کہ بھاولپور اور مریدکی میں حملہ ہوا تو جو شخص امریکہ میں ٹیررسٹ ہے، حافظ عبدالرؤف، یہ LET کے صدر کا بیٹا، وہ نماز جنازہ پڑھا رہا. اس کے پیچھے وہ بینڈ آرگنائزیشن لوگ کھڑے، ان کے پیچھے پاکستان کی فوج کھڑی بھی ہے. تو آج بھی آپ کل رات میں ہم دیکھے سری نگر کے ایئرپورٹ کے قریب ڈرونز آ گئے. تو آپ اور ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر اندازہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ بھارت کے دوسرے مقامات پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے بہادری کے ساتھ ہماری فوج ان کا مقابلہ کر رہی ہے، اور کیسے بہادری کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جموں کشمیر کے بارڈر پر بسنے والے لوگ، پنجاب کے بارڈر پر بسنے والے لوگ اور راجستھان کے بارڈر پر بسنے والے لوگ جو ہمت سے ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی سے جنگ مت کرو. یہ حدیث ہے، یہ تم کسی سے جنگ مت کرو، مگر اگر کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو ثابت قدم رہو. تو ہم کو اب ثابت قدم رہنا ہے. یہ سوال کوئی ہندو مسلمان کا، عیسائی کا، بودھ کا نہیں ہے. سوال دو قومی پارٹی کانگریس اور BJP کے، ان کو بھی ان دونوں قومی پارٹیوں کو اپنی تو میں ختم کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک سیسا پی دیوار کی طرح ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے بھی.